الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ واقعہ کربلا کو بیان کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ میدان کربلا کے موضوع پر اور حر کے بعد نیا آنے والا سپہ سالار کون، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جب راستے میں حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روکا، اب حر نے کہا کہ میں آپ کا وفادار ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، لیکن حکومتی سطح پر جو میری نوکری ہے، جو ملازمت ہے، اس کے تحت میں مجبور ہوں، لہذا آپ یہاں پر رک جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس نے ایک جگہ راستہ روکا، پھر دوسری جگہ راستہ روکا، آخر کار جب تیسری جگہ راستہ روکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی جگہ ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو چکی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دے چکے، اور آپ نے دعا بھی فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے خاندان کے لیے دعا فرمائی۔ بہرحال جب وہاں پر پڑاؤ کیا، وہاں پر رکے، اب حر کا لشکر جو ہے وہ بھی آمنے سامنے ہے، دریائے فرات بھی قریب ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر خیمے لگائے، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نرمی، جب حر نے یہ نرمی کا مظاہرہ کیا تو ابن زیاد کو اس بات پر غصہ آیا، اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو، جو پہلے ایک علاقے کا گورنر بن چکا تھا، اس علاقے کا نام رے ہے، وہاں کا وہ گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، ابھی اس نے وہاں پر عہدہ سنبھالا نہیں تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ پہلے ادھر جاؤ، یہاں کے معاملات سمیٹ لو، اس کے بعد تم جو ہو اپنا گورنر کی طرف چلے جانا، اپنے اس علاقے کی طرف چلے جانا۔ اب جو ہے، اب ابن سعد جو ہے، عمر بن سعد، اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے اس کو منع کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ نہ کرو، آپ اس میں شامل نہ ہو، یہاں تک کہ ان کے بھانجے نے ان کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی سلطنت آپ کو مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ جائیں۔ تو یہ عمر بن سعد، اس کے دل میں کچھ اور تھا، اب یہ چاہتا تھا کہ مجھے وہ جگہ، وہ گورنری مل جائے، وہ عہدہ مل جائے۔ اس نے آخر کار کسی کی نہ سنی اور یہ جنگ کے لیے نکل پڑا۔ عمر بن سعد نے 1000 کا لشکر ساتھ میں اور لیا، 1000 پہلے حر کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور 1000 کا لشکر یہ لے کر پہنچا، اور فل ساز و سامان کے ساتھ، جنگی سامان سے لیس ہو کر یہ پہنچا۔ اب اس نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، کہنے لگا کہ آپ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں،
یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیعت تو میں نے کرنی نہیں، باقی تم لوگ جو کہتے ہو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اب یہ بار بار یہ تکرار کرتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ یا تو یہ میری 2-3 باتیں ہیں، یہ سن لو، یا تو میری یزید سے ملاقات کراؤ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اور اسی طرح سے یہ 2-3 باتیں آپ نے سامنے رکھیں۔ عمر بن سعد نے یہ ساری باتیں ابن زیاد کے پاس بھیجیں۔ ابن زیاد تک یہ بات پہنچی تو ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ سے بس یہی بات ہے، ایک ہی بات ہے کہ آپ لوگ یزید کی بیعت کر لیں۔ اب بیعت کرنا یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی ہر بات کو مانیں گے، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، ہم اس کے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ اب یزید جو ہے، یزید پلیت، یہ ایسا بدبخت تھا جس نے معاذ اللہ دین کے اندر بگاڑ کرنا چاہا، جو شراب کو حلال کہتا تھا، زنا کو حلال کہتا تھا، اور یہ خود پیتا بھی تھا شراب اور زنا بھی کرتا تھا اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر امام حسین نے کر لی تو باقی تمام مسلمان جو ہیں وہ میری بیعت کر لیں گے اور میں ان پر حکومت کرتا رہوں گا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب عمر بن سعد نے جب وہ 1000 کا لشکر لے کر پہنچا، اس کے بعد 1000 پہلے سے موجود تھا، اس نے ابن زیاد کو کہا کہ اور لشکر بھیجو، اور فوج بھیجو، اور ساز و سامان بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا آپ کو خیر تو ہے، چند افراد ہیں۔ اب کسی میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ 82 کی تعداد تھی، کسی میں لکھا ہوا ملتا ہے 80 کی تعداد تھی، اور کچھ کے نزدیک 72 کی تعداد تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ اتنا مختصر سا لشکر ہے اور تمہارے پاس 10 گنا سے بھی زیادہ فوج ہے، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو اور لشکر بھیجیں۔ بالآخر اس نے تقریباً 2000 کا لشکر اور بھیجا، 22,000 تعداد ہو گئی۔ یزیدی لشکر کی جو تعداد تھی 22,000۔ اب ان میں زیادہ تعداد کن کی تھی؟ وہی کوفی تھے زیادہ، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلایا کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہی کوفی اس تعداد میں زیادہ تھے۔ اس جنگ کی فوج میں جو ان کی تعداد زیادہ تھی وہ کوفیوں کی تھی۔ اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچ گئے، 22,000 کا لشکر۔ اب یہ سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے، جب ابن زیاد نے کہا کہ خیر تو ہے آپ کو، عمر بن سعد نے کہا تم نہیں جانتے، یہ علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، اور یہ ایک ایک آدمی جو ہے 1,000 کے مقابلے میں بھاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1,000 پر بھاری ہیں، انہیں ایسے نہ سمجھو۔ تو آخر کار یہ بات چلتی رہی۔ ابن زیاد کی طرف سے بار بار یہی ایک ہی بات آتی رہی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کرتے رہے، اور وہاں پر آپ نے خیمے لگائے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب یزیدی لشکر نے دیکھا کہ یہ لوگ اب ہار ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے بیعت کرنی ہے، اب ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا۔ اس نے کہا کہ ان پر پانی بند کر دو۔ یہ پانی کی قلت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب یہ لوگ تھک جائیں گے، آخر کار ان کو مجبوراً بیعت کرنی پڑے گی، اور یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو یہ تقریباً 7 محرم الحرام کو
امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے قافلے پر، آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب پانی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہمت نہیں ہارے۔ اگر یہاں پر کوئی اور ہوتا، کوئی اور سپہ سالار ہوتا، کوئی اور بادشاہ ہوتا، کوئی اور وزیر ہوتا، تو جب پانی بند ہوتا تو اس حالت میں ہو سکتا ہے وہ ہار مان جاتا، اپنا سر جھکا لیتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین متین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے سر کو بلند رکھا، اور آپ نے 10 محرم الحرام تک آپ نے نہ پانی ان سے مانگا اور نہ ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ اگر آپ چاہتے تو دریائے فرات آپ کے قدم چومتا۔ آپ چاہتے، آپ سے کئی لوگوں نے کہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جس حال میں مجھے میرا رب رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تھا یزیدی لشکر سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے جنہوں نے رب تعالیٰ سے پانی نہیں مانگا، وہ یزیدی لشکر سے کیا پانی مانگیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور 10 محرم الحرام تک آپ نے وہاں پر بغیر پانی کے 3 سے 4 دن بغیر پانی کے آپ نے یہ دن گزارے، یہاں تک کہ نمازیں پڑھتے رہے، اور نمازیں بھی تیمم کر کے پڑھتے رہے کیونکہ پانی تو تھا نہیں۔ تو تیمم کر کے آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، راتوں کو سجدے کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے، باہر یزیدی لشکر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور بار بار تلواریں اور نیزے اور جنگی ساز و سامان دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کی نیت سے تو آئے نہیں تھے، آپ تو آئے تھے کوفہ والوں کو بیعت کرانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بار بار بلایا تھا، اور آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا تھا، اور انہوں نے سارا کچھ خط میں لکھ کر بھیج دیا کہ کوفی جو ہیں وہ آپ کے بہت محبت رکھنے والے ہیں آپ سے، اور آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ ہی کوئی ساز و سامان لیا جنگ کا، نہ ہی کوئی ارادہ تھا۔ بہرحال 10 محرم الحرام تک آپ لوگ وہاں پر ثابت قدم رہے۔ اب 10 محرم کو کیا ہوا اور اس میں کیا کیا دیکھنے کو ملا اور کیا کیا یزیدیوں نے ظلم کیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی ویڈیو میں آپ لوگ سنیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، فلسطین کی خیر فرمائے، فلسطین میں جو قبلہ اول ہے بیت المقدس اس کی خیر فرمائے، اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔